يا طيبة يا طيبة يا داوى العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا بشراكي المدينة بشراكي بقدوم هادي يا بشراكي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اب تک اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کچھ جھلکیاں سن چکے ہیں۔ آج ہمارا اس تعلق سے چھٹا دن ہے۔ پیارے بچوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کو چھوڑ کر ہم نے دیکھا کہ کیسے غار سور میں پناہ لیے اور پھر چلتے چلتے وہ کہاں پہنچے؟ مدینہ تک پہنچے۔ مدینہ سے پہلے ایک چھوٹی بستی ہے جس کا نام ہے قبا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر 3 دن قیام کیے اور وہاں پر ایک ساتھی ایک صحابی تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے۔ ان کا نام تھا حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے گھر پہ قیام کیا اور وہاں پر سب سے پہلی جو مسجد جو بنائی گئی تھی وہیں پر بنائی گئی تھی۔ پیارے بچوں، اسلام کی سب سے پہلی مسجد جس کا نام کیا ہے؟ مسجد قبا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پیارے نبی قبا سے روانہ ہوئے۔ جس دن روانہ ہوئے وہ دن بچوں جمعہ کا تھا۔ جمعہ کے دن صبح روانہ ہوئے۔ ظہر کا ٹائم جب ہو گیا تو جہاں اللہ کے رسول پہنچے تھے وہ بنو سالم بن عوف کی کیا تھی؟ بستی تھی۔ اللہ کے رسول ظہر کے وقت وہاں رکے اور وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار جمعہ کی نماز پڑھائی۔ اسلام کا سب سے پہلے جمعہ کی نماز کہاں ہوئی بچوں؟ بنو سالم بن عوف کی آبادی میں۔ پھر ہمارے نبی وہاں سے روانہ ہوئے۔ اب کہاں پہنچے؟ مدینہ پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے سال میں نبوت ملی تھی بچوں؟ 40 سال میں۔ نبوت ملنے کے بعد 13 سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، یعنی ہمارے نبی کی مکی زندگی نبوت کے بعد کتنی تھی؟ 13 سال تھی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو یہاں سے کون سی زندگی شروع ہوئی؟ مدنی زندگی شروع ہوئی، اور یہ کتنے سال پر رہی؟ 10 سال۔ کتنے ہو گئے بچوں؟ پورے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 یعنی 63 سال کی تھی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدینہ والے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات میں اپنے یہاں آنے کی دعوت دیے تھے جبکہ مکہ کے لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے؟ نفرت کرتے تھے اور ان کی جان کے در پہ تھے۔ اب کیا ہوا؟ مدینہ والوں نے ان حالات میں آنے کی دعوت دی اور ان کو یہ تھا کہ لوگ ان کے بھی جان کے دشمن ہو گئے، لیکن انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ اور جب انہیں معلوم پڑا کہ ہمارے نبی وہاں سے نکل چکے ہیں مکہ سے، تو روز وہ لوگ آتے تھے مدینہ کی باؤنڈری پہ آ کے، سرحد پر آ کے کیا کرتے تھے؟ ہمارے نبی کو دیکھتے تھے کہ کب آئیں گے وہ۔ دن اور رات ان کی کیسی گزر رہی تھی بچوں؟ بے چینی میں گزر رہی۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے تو وہ خوشی کے مارے کیا ہو گئے؟ پاگل ہو گئے۔ ان لوگوں نے ڈھول بجائے، تاشے بجائے، اللہ کے رسول کے استقبال کے لیے کیا کیا؟ گیت گایا۔ کون سا گیت تھا؟ طلع البدر علینا۔ پیارے بچوں دیکھیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ مال تھی نہ دولت تھی، لیکن ان لوگوں کو ہمارے نبی سے کیا تھی؟ کتنی محبت تھی۔ اب ہر ایک کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ ہمارے ادھر رکے، ہمارے ادھر رکے، اور ہر ایک کیا کرتا تھا؟ ہمارے نبی کی اونٹنی کی لگام پکڑے، نکیل پکڑ کے اپنی طرف کہ یہ وہاں جائے، ہمارے یہاں آئے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کیا فیصلہ کیا کہ تم لوگ چھوڑ دو، اونٹ کی نکیل کو چھوڑ دو، یہ جہاں جائے گی میں وہاں کیا کروں گا؟ قیام کروں گا۔ پیارے بچوں، ہر ایک کے دل کی حالت سوچیے، اتھل پتل دے کہ کس کے ہاں، کس کے دروازے پہ آخر کیا کرتی ہے؟ اونٹنی قیام کرتی ہے۔ پیارے بچوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ قصوہ
یہاں وہاں گھومتے گھومتے آخرکار ایسی جگہ میں بیٹھی جہاں دور دور تک کیا تھے مکان نہیں تھا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں پر قصوہ نے قیام کیا ہے، جہاں پر میری اونٹنی رکی ہے، یہیں پہ کیا بنے گی؟ مسجد بنے گی، اور اس مسجد کون سی ہوگی؟ مسجد نبوی ہوگی۔ اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قصوہ نے جہاں رکا تھا اس کے قریب جو ہے کس کا گھر ہے؟ تو اس کے قریب کس کا گھر تھا؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے بھی ہم لوگ نے سن چکے ہیں کہ مدینہ میں ہمارے نبی کا کیا تھا؟ ننیال تھا۔ آپ کی والدہ محترمہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پہلے بھی مدینہ لائی تھی، اور جب یہاں سے لوٹنے میں کیا ہوا تھا؟ ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جہاں تھا وہاں ان کا ننیال تھا۔ تو اللہ ہمارے نبی کو بھی چاہ رہے تھے کہ ان کے ننیالی میں رکے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ وہ موقع عنایت کیا۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ قیام کیا۔ قیام کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں بعد کیا کیا؟ لوگوں میں کیا کیا؟ مواخات قائم کیے۔ یعنی کہ اب لوگ کہاں تھے؟ یہاں پر دو گروپ کے لوگ تھے، ایک جو مدینہ میں رہ رہے تھے انہیں کیا کہتے ہیں؟ انصار، اور دوسرے کون لوگ تھے؟ جو مکہ سے آئے تھے انہیں کیا کہتے ہیں؟ مہاجر، جو کیا کرے تھے؟ ہجرت کر کے آئے تھے۔ پیارے بچوں، مہاجر جس حالت میں آئے تھے ان کے پاس تو کوئی سامان نہیں تھا، تو اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ انصار اور مہاجر کو ایک دوسرے کا کیا بنا دیا؟ بھائی بنا دیا۔ ایک انصار کی جوڑی لی اور ایک کیا کی؟ مہاجر کی۔ اب انصار کے پاس جو کچھ ہے وہ کیا کرے گا؟ اپنے مہاجر بھائی کی کیا کرے گا؟ اس سے مدد کرے گا۔ اس طرح ایک دوسرے کے جب بھائی بن گئے تو لوگوں کی تکلیفیں کیا ہو گئی؟ دور ہونے لگی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پر قصوہ بیٹھی تھی وہاں پر مسجد نبوی بنائی۔ بچوں، یہ جو جگہ تھی وہ دو یتیم بچوں کی تھی، ایک کا نام تھا سہل اور دوسرے کا نام تھا سہیل۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو بلایا اور کہا کہ یہ زمین ہمیں چاہیے اور اس پہ کیا کرنا ہے؟ مسجد بنانا ہے، آپ کتنے میں بیچو گے؟ تو ان بچوں نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر تو ہمارے والدین قربان، ہم آپ کو ایسے ہی دیں گے، ہمیں کوئی پیسہ نہیں چاہیے۔ بچوں دیکھیے، چھوٹے بچے ہیں لیکن کتنی محبت کر رہے ہیں وہ کہ وہاں پر کیا بنے گا؟ اللہ کا گھر بنے گا، جہاں پر کیا ہوں گے؟ لوگ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوں گے۔ تو ان پیسوں، ان جگہوں کی پیسے ہم کیسے لے سکیں؟ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی 10 دینار روایتوں میں آتا ہے کہ ان کو کیا کیا؟ دے دیا ہوا۔ اب مسجد جب بنی تو بڑے پیارے بچوں، ہمارے پاس اتنے حالات نہیں تھے کہ ہم بہت شاندار مسجد بنا سکیں۔ کیسی مسجد بنائی گئی کہ جو تنے ہوتے ہیں جس پہ کسی چیز کی عمارت ہوتی ہے، ستون بولتے ہیں نا ہم لوگ، بلڈنگ دیکھتے کیسے، تو جو ستون کی جگہ پہ کیا رکھے گئے؟ کھجور کے درخت لگائے گئے، اور اس کی جو چھت پر کیا تھی؟ کھجوروں کے پتے لادے گئے، اور جو دیواریں تھیں وہ کچی اینٹوں سے کیا کی گئی؟ بنائی گئی۔ وہ اب کس کا مسئلہ آیا تھا؟ کہ زمین، تو زمین پہ کیا کری گئی؟ کنکریاں بچھائی گئی۔ پیارے بچوں، جب صحابہ کرام جب سجدے میں جاتے تو بسا اوقات ان کے پیشانیوں پہ کیا ہوتے؟ کنکریاں چبھتی تھیں، لیکن پھر بھی ہر ایک بےتاب تھا، کیا رہتا تھا؟ کہ ہم مسجد میں ہی نماز پڑھیں۔ تو پیارے بچوں، ہم میں سے ہر ایک کو اپنی مسجد سے وہ محبت ہونی چاہیے کہ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ اب مسجد نبوی تعمیر ہو گئی، مسلمان رہنے لگے، تھوڑا سکون کی زندگی چلنے لگی، لیکن کفار جل رہے تھے کہ کیسے وہ ان لوگوں کیا کریں؟ ختم کریں۔ ان کی جلنے کی ایک وجہ یہ تھی، ان کی دشمنی کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ مشرکین مکہ سوچ رہے تھے کہ کہیں یہ لوگ کے پاس طاقت اور قوت آ جائے تو یہ کہیں ہم کو نہ ختم کر دیں، تو اس سے پہلے جبکہ یہ بھی کمزور ہے، ان کے پاس مال نہیں ہے، تو ہم ان کو کیا کریں؟ ختم کریں۔ اور ان لوگوں نے کیا کرے؟ پھر جنگ کا اعلان کر دیا۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے بچوں، جو کون سی جنگ کہلاتی ہے؟ جنگ بدر کہلاتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال رہے ہے نا۔ اب یہاں سے جو اسلامی کیلنڈر جو شروع ہوتا ہے وہ یہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے جب مدینہ آئے، ہم بولتے ہیں نا اسلامی تاریخ، تو یہاں سے کیا ہے؟ اسلامی تاریخ کا آغاز ہوا۔ 1 سال گزر گئی اطمینان سے، دوسرا سال کون سی ایک جنگ پیش آئی جس کا نام ہے جنگ بدر۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1 سال تو ہمیں سیٹل ہونے میں لگا، اب تو طاقت اور قوت نہیں ہے، لیکن جب سامنے والا آ رہا ہے اسلام کو ختم کرنے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تم بھی کیا کرو؟ تیاری کرو۔
प्यारे बच्चों, तैयारी के लिए कुछ नहीं है, ना माल है ना ताकत है, लेकिन क्या सिर्फ ईमानी कुव्वत है। बच्चों आप ये देखिए कि उनकी तादाद 1000 से ज़्यादा है और मुसलमान सिर्फ कितने हैं? 313। अगर हम लोग देखें तो एक के मुकाबले में 3 शख्स, एक मुसलमान के मुकाबले क्या है? 3 कुफ्फार। अगर एक को 3 मारेगा तो बच सकता है, लेकिन मेरे बच्चों इन लोगों की ईमानी कुव्वत थी कि एक के मुकाबले में 3 था, फिर भी कौन जीता? जीत किसकी हुई? मुसलमानों की हुई। ये ईमान की जीत थी। वह आप देख रहेंगे कि जब जंग का ऐलान हो गया, जब जंग में सफ़े जब बन गई, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ की, गिरफ्तारी की, या हय्यू या क़य्यूम, सुभान अल्लाह, ऐ अल्लाह तू पाक है, तू हमेशा से है, तू हमेशा रहेगा, तू क्या कर हमारी मदद अता। प्यारे बच्चों, जब हम अल्लाह के हुजूर जब बहुत ज़्यादा आजीज़ी से दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला हमारी दुआ को क्या करता है? रायगा नहीं जाने देता है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरिश्तों के ज़रिए क्या की? मदद अता फरमाई। अब मुसलमान क्या हो गए? जीत गए। जीत हमारी नहीं थी, जीत तो किसकी थी? अल्लाह ताला की थी। लेकिन शर्त क्या है कि इंसान अल्लाह की राह में निकले तो सही, अल्लाह अपने बंदों को क्या करता है? कभी रायगा नहीं जाने देता है। प्यारे बच्चों, इस तरह एक जंग हुई, उसके बाद और फिर लगातार एक साल में, कभी एक साल में 2 जंग, इस तरह लगातार क्या है? जंगें होती रही। 12 बड़ी जंगें हुई। मैं छोटी जंगों का नहीं बता रही, 12 या 1 से लेके 12 जो है बड़ी जंगें हुई। इन जंगों में कभी मुसलमान जीतते थे, कभी क्या है? कुफ्फार जीतते थे। बहरहाल आखिरी जो जंग थी वो कौन सी थी? ग़ज़वा तबूक थी। प्यारे बच्चों, ग़ज़वा तबूक से पहले एक जंग हुई थी, वो कौन सी थी? फ़तह मक्का। अब इस जंग में मुसलमान जो है वो, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब हमें किसको फ़तह करना है? मक्का को। अब सोचिए कितनी ताकत और क़ुव्वत हो गई। पहली जंग में सिर्फ मुसलमान कितने थे? 313 थे। अब इस जंग में, और अब मुसलमानों की तादाद कितनी है? इसमें 10,000 सहाबा कराम थे। सोचिए इतनी तादाद का इजाफा कैसे हुआ? इतने मुसलमान कैसे जीते? इतनी कुव्वत और ताकत कैसे बढ़ी? तो ईमान जब मुकम्मल होता है इंसान का, जब कामिल होता है, तो अल्लाह ताला खुद ब खुद क्या करता है? बरकत अता फरमाता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के में जब दाखिल हुए, थोड़ी सी उन लोगों ने क्या की? कुफ्फार मुअन ने रोकने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल बहुत जल्दी उन लोगों ने क्या कर दिए? तलवार को गिरा दिए। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में दाखिल हुए तो कैसे शान से आना चाहिए, कैसे सीना इंसान का चौड़ा होना चाहिए कि मैंने क्या किया? इस मुल्क को, शहर को क्या किया? फतह कर लिया हूँ। लेकिन प्यारी बहनों, हमारे नबी का अंदाज़ क्या था? एकदम आजिज़ी का था। इतना उनका सर जो है ऊँटनी पे झुका हुआ था कि रिवायतों में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी बार बार जो है ऊँटनी का जो थोड़ा सा ऊंचा हिस्सा होता ना, कोहान, उससे क्या हो रही थी? टकरा रही थी। अंदाज ये बयान कर रहा है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि मेरे पास कोई ताकत नहीं है, मेरी कोई शुजाअत नहीं है, सारी ताकत और कुव्वत का मालिक कौन है? अल्लाह ताला है। अब हाल क्या था? कैसे निकाले गए थे? कितना सताए गए थे? एक एक से बदला लेना चाहिए ना बच्चों। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया माफ़ी का, कि माफ़ी है उसके लिए भी जो खाने काबा में दाखिल हो जाएगा, जिसने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए, नहीं जो हमसे जंग नहीं करना चाहता है, उसके लिए क्या है? माफ़ी है। लोग हैरान थे कि पहली बार कोई ऐसा फातह देख रहे हैं जिसने अपनी ताकत से मक्का फतह किया है, लेकिन किसी को क्या कर रहा है? लूट मार नहीं हो रही है, किसी की कत्ल व गारत नहीं हो रही है। प्यारे बच्चों, इस तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इखलाक से, अपनी मोहब्बत से लोगों को क्या कर लिया? दिल जीत लिया। प्यारे बच्चों, 12 बड़ी जंगें हुई थी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। कितनी बड़ी जंगें हुई थी? 12 बड़ी जंगें हुई थी। आप यकीन करेंगे इस बारे में? ये मैं नहीं कह रही, बहुत बड़े मौला अबू कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह का ये जुमला है कि 12 बड़ी जंगें हुई और पूरी जंगों में कुल तादाद जो थी जिसमें दुश्मन मरे थे वो कितने थे? 247, 274। 12 जंगों में सिर्फ दुश्मन की कितनी मौत हुई थी? 274। और हमारे मुसलमान जो शहीद हुए थे, पूरी 12 जंगों की तादाद बता रही मैं कि 147। ये सोचिए, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि जितना हो सके वो कितना हो कि कम से कम जाने क्या हो? हलाक हो।
پیارے بچوں، دین جو پھیلا ہے وہ تلوار کی طاقت سے نہیں بلکہ کس سے پھیلا ہے؟ اخلاق سے پھیلا ہے۔ پیارے بچوں، ہمیں اپنا اخلاق اتنا پیارا اور میٹھا رکھنا چاہیے کہ لوگ کیا کریں؟ ہمارے دین سے متاثر اور ہمارے دین میں کیا ہو؟ داخل ہوں۔ تو یہ کام آپ کو کرنا ہے بچوں، کہ آپ کو جھگڑا نہیں کرنا ہے، لوگوں سے کیا کرنا ہے؟ مار پیٹ نہیں کرنا ہے۔ آج کل جو بچوں موبائل میں جو ہم جب گیم دیکھتے ہیں نا، اس سے ہمارے دماغ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ خراب کر رہے ہیں۔ بس بچوں، جتنا ہو سکے ان سے کیا کرنا ہے؟ دور رہنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہمیں اپنے مزاج کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ٹھنڈا بنانا ہے کہ ہر ایک کیا کرے؟ اس میں آنے کو پسند کرے۔ چلیے کل ایک اور آخری مرتبہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔